باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل شروع ہو رہی اور سورہ الحجر ختم ہوئی پچھلی مرتبہ۔ آپ کو یاد ہوگا ختم ہوئی اس مضمون کے ساتھ کہ اعتراض کرنے والوں کے یا دین کی مخالفت کرنے والوں کے استہزاء کی، مذاق کی، ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو اور تم اللہ کے قانون کی اطاعت کے اندر لگے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ایسے آ جائے جسے یقین کہتے ہیں کہ وہ یقینی بن کر سامنے آ جائے۔ اور اب یہ تسلسل ہے پورا ایک کنٹینیوٹی کے اندر، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں جگہ جگہ۔ قرآن شریف میں بھی ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر لاتے کیوں نہیں؟ تو وہاں سے اسی کے تسلسل میں پچھلی صورت کی بات آگے چل رہی ہے کہ اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، بس پھر تم اب جلدی مت کرو، عجلت نہ کرو۔ یہ امر اللہ کا ایسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امر کیا ہے۔ عام طور سے لوگ خالی حکم ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ امر بہت اہم موضوع ہے قرآن کا، اللہ کا امر کیا چیز ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک امر اور ایک خلق۔ ایک آرکیٹیکٹ جب نقشہ بناتا ہے تو جب وہ پیپر پر اس نقشے کو لاتا ہے، کاغذ پر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بنا وہ، اب اس نے نقشہ بنایا، وہ اس سے بہت پہلے بنا چکا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بنتا ہے، بگڑتا ہے، تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پیپر پر آتا ہے۔ تو وہ حصہ جو محسوس شکل سے پہلے تھا وہ امر ہے، اب وہ محسوس شکل میں سامنے آیا، وہ بن چکا پہلے ہی۔ لوگوں کے محسوسات میں، لوگوں کے فیل کرنے میں، لوگوں کے حواس کے اندر نظر آنے کے لیے وہ اب آیا سامنے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب بنا، وہ پہلے چکا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ جب تک غیر محسوس شکل میں ہوتے ہیں تو وہ امر ہوتے ہیں، کہ ابھی وہ ہماری محسوسات میں سامنے نہیں آئے ابھی، اور جب وہ محسوسات میں سامنے آ جاتے ہیں تب وہ خلق ہوتے ہیں، تخلیق جسے کہتے ہیں۔ جب انسان اسے محسوس کرنے کے قابل ہو جائے تب وہ خلق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا امر آ پہنچا، یعنی ابھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے سر، جو ان کے اعمال ہیں اس کے نتیجے جو مرتب ہوئے، ان نتیجوں، وہ نتائج اللہ کے قانون کے مطابق ابھی ظاہری شکل میں سامنے نہیں آئے ہیں، عذاب کی شکل میں یا پکڑ کی شکل میں۔ وہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہو گیا، قانون بنا ہوا ہے، ان کے اعمال اپنے نتیجے بنا رہے تھے۔ اور میں نے بار بار آپ کو مثال دی، شاید ہوتی ہی رہے گی، آتی ہی رہے گی مثال بار بار، کہ جیسے کوئی نقصان دہ چیز کوئی انسان استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے نقصان۔ ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد پھر اچانک وہ محسوس شکل میں نقصان سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ یہ جیسے عذاب آ گیا تو اب عذاب نہیں جائے گا، اس سے پہلے توبہ کی گنجائش ہے، رک جائیں، لیکن نقصان کے نتیجے ہو رہے ہیں مرتب۔ ایسے ہی اعمال کے نتیجے اللہ کے پاس مرتب ہو رہے ہیں اس کے قانون کے مطابق، اور پھر جب سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کا قانون ہے جس کے نتیجے میں وہ بس
یعنی فیصلہ ہو چکا، کا مطلب یہ کہ وہ اب عذاب کے مستحق ہو چکے، ابھی محفوظ شکل میں سامنے نہیں آیا، بس یہ اللہ کا امر، کہ امر آ گیا اللہ کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھیج کیوں نہیں دیتے، عذاب مذاق اڑاتے ہیں۔ فلا تستعجلوا، تو وہ اپنے اللہ کے قانون مشیت کے مطابق آئے گا، یہ تمہارے کسی کے اجلت کرنے سے یا ڈیمانڈ کرنے سے نہیں، لیکن ہو چکے فیصلے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور وہ اس سے بہت بلند تر ہے، بہت اوپر ہے، اور کہ وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ، جب پیغمبر یہ کہیں، جب دائی یہ کہے، جب دین کو پہنچانے والے یہ کہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ ہوگی، وہ مذاق اڑائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں بچانے والے فلاں ہیں، کوئی بچانے والے کسی کے کوئی ولی ہیں، کسی کے بزرگ ہیں، کسی کے دیوتا ہیں، کہ ہمیں تو ہر آفتوں سے یہ بچا کر لے جائیں گے کہ اللہ سے ان سے بہت اوپر ہے، جن کو وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ بہت ایک اہم موضوع آ گیا ہے جسے بہت کم سمجھا گیا ہے۔ یہ اللہ کا امر اور یہ ساتھ ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں، آپس میں ربط ہے ان کا ایک دوسرے کا، اور روح کا موضوع۔ لفظی ترجمہ ہے یہ کہ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو نازل فرماتا ہے روح کے ساتھ، الروح کے ساتھ، من امر ہی، اپنے امر سے، وہ امر کا لفظ دوبارہ آیا، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے اس کی مشیت ہوتی ہے، ان انذروا، تاکہ وہ ان کو وارننگ دے دیں، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، وارننگ یہ کہ میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، فتقون، اور تو تمہیں انجام سے بچنا چاہیے جو تمہاری بدعمالیوں کا ہے، یا تقوی اختیار کرو۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ روح کا موضوع بھی آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں، چونکہ بہت مرتبہ پیچھے آ چکا یہ لفظ، سورہ بقرہ میں آیا، سورہ نساء میں آیا، تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن روح کا موضوع بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جسے بہت بڑی تعداد نہیں جانتے کہ روح کیا ہے۔ روح تو ہماری بولی میں ایسے بولا جاتا ہے کہ ہم سب کی روح ہیں، عالم ارواح میں یہ ہوا، ہماری بولی سے مطلب میں بہت سے علم والوں کی بات کر رہا ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ نے کیا کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہاں سب روحوں کو نکالا، ان سے عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر انسان میں روح ہوتی ہے، سب کی روحیں ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ ارواح کہیں نہیں آیا، روح کی جمع ارواح ہے عربی میں، اور لفظ ارواح آیا ہی نہیں قرآن میں کہیں، ہر جگہ واحد ہے پورے قرآن میں، کہیں تو آتا، ایک جگہ تو آتا، قرآن شریف میں 19 مقامات کے اوپر لفظ روح آیا، اور کسی ایک جگہ بھی جمع نہیں استعمال ہوئی ارواح، کسی ایک جگہ بھی اس معنی میں روح نہیں آیا جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں، یا ہم بولتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں، یا عام طور سے سمجھا جاتا ہے، کہیں نہیں آیا اس معنی میں۔ روح، جب انسان کی موت ہوتی ہے، عام تصور یہ ہے کہ ایک بدن ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے، شریر اور آتما، روح نکل گئی، مر گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ تو انسان کے ساتھ میں صرف ان دو چیزوں کے، یہ دو اینٹیٹیز ہیں جن کا تصور ہے، ایک جسم، ایک روح، تو پھر وہ نکل گئی تو ہر ایک کی روحیں الگ الگ ہیں، ارواح ہیں۔ اچھا، جب انسان کو اعمال کا بدلہ ملے گا تو کسے ملے گا؟ جسم کو ملے گا، روح کو ملے گا؟
انسان کچھ سوچتا ہے، کچھ فیصلے کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ جسم تو شریک ہوتا ہے، ایک میڈیم ہے، ایک مادھیم ہے خالی، روح کرتی ہے، بدلہ بھی روح کو ملے گا۔ وہاں تو جسم بدل جائیں گے، اہل جہنم کو دوسرے دیے جائیں گے، زیادہ کثیف جسم، زیادہ استھول، اور اہل جنت کو زیادہ لطیف جسم دیے جائیں گے، نورانی، زیادہ سوکشم۔ تو جسم تو وہاں بھی میڈیم ہی بنیں گے۔ فیل کون کرتا ہے، محسوس کون کرتا ہے، دکھ سکھ کسے ہوتا ہے اور کسے ہوگا؟ روح کو۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں۔ قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی کہیں نہیں ہے روح کو موت آئے گی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس نفس کا ترجمہ روح کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں، دو الگ الفاظ ہیں۔ نفس کی جمع بہت، انفس قرآن شریف میں بہت آئی، اس کا ترجمہ جگہ جگہ روح کر دیا جاتا ہے۔ نفس کا ترجمہ روح نہیں ہے، روح الگ لفظ ہے جس کی جمع قرآن میں نہیں آئی۔ نفس کی جمع ہے انفس، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ سب کچھ نفس کے ساتھ میں، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے یہ نفس کرتا ہے، کہیں نہیں آئے روح کرتی ہے۔ بدلہ کسے ملے گا؟ کہیں نہیں آئے روح کو ملے گا، نفس کو ملے گا۔ ایک تیسرا نام آیا جس کا ترجمہ عام طور سے روح کر لیا جاتا ہے، اور اس لیے روحیں بولا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو، یہ آ چکی ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس موضوع سے واقف ہیں، لیکن پھر جب آئے تو ضرورت پڑتی ہے، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا ریویژن ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر آیات کے نمبر یاد رکھیے اور ڈھنگ سے حوالے یاد رکھیے۔ سورہ انعام کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے اللہ جو تمہیں ہر رات کو وفات دیتا ہے۔ اب سب کی وفات ہو رہی روز رات کو، قرآن کہہ رہا ہے سب کو روز رات کو وفات ہو رہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اٹھ گئے، رات کو سوتے کی بات ہو رہی ہے، سب کو وفات ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، وفات اور موت میں فرق ہے۔ یہ خالی تشبیہ نہیں ہے، ایسا یہ تو تشبیہ دی ہے، سمیلی ہے، خالی النکار ہے، النکار نہیں ہے کہ سوتے کو موت سے ایسی تشبیہ دی ہے، وفات کہہ دیا، موت کہہ دیا۔ دیکھیے اگلی آیت، ایک اور آیت دیکھیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 42، 42۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، وفات اور موت، اس آیت میں بار بار آ رہے ہیں۔ وفات بھی آ رہا ہے، موت بھی آ رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دیتا ہے انفس کو، دیکھ جمع آ گئی نفس کی، روح کو نہیں، روحوں کو نہیں، نفسوں کو۔ وفات نفسوں کو دیتا ہے۔ ابھی وفات کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، خالی لفظ وفات بول رہا ہوں جو آیا ہے قرآن شریف میں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور انہیں بھی لم تمت، اب یہ موت کا لفظ آ گیا، وفات کا بھی چل رہا ہے، موت کا بھی چل رہا ہے، اور ان کو بھی وفات دیتا ہے جن کی ان کی نیند کی حالت میں موت نہیں آئی ہوتی۔ واللتی لم تمت، جنہیں ابھی موت نہیں آئی انہیں بھی وفات ہو رہی ہے، فی منامہا، ان کی نیند کی حالت میں سوتے تھے۔ اب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے نفسوں کو اللہ وفات دو موقعوں پر دیتا ہے۔ سارے نفسوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وفات دیتا ہے، موت کے وقت بھی وفات ہوتی ہے۔ اگر وفات کا مطلب موت ہوتا تو یہ کوئی تک نہیں ہے اس جملے کی کہنے کی کہ وہ موت کے وقت موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، تو اللہ وفات دیتا ہے موت کے وقت۔ یہ دو الگ معنوں کے لفظ ہیں، ورنہ یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں کہ وہ موت کے وقت موت دیتا ہے۔ اللہ وفات دیتا ہے تمام نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور اس وقت بھی وفات ہوتی ہے کہ موت نہیں آئی اور نیند ہے، وہ بھی وفات ہوتی ہے۔ وہ موت نہیں آئی، موت نہیں ہوتی، یہ تشبیہ نہیں تھی کہ وہ موت سے تشبیہ دے دی ہے۔
سورہ انعام کی جو میں نے آیت آپ کو دکھائی تھی، اللہ کہ والذی وہوالذی یتوفاکم باللیل، ہر رات کو اللہ تمہیں وفات دیتا ہے. تو تشبیہ نہیں دی ہے، یہ کہا کہ وفات تمام نفسوں کو ہوتی ہے ان کی موت کے وقت، اور وفات ہوتی ہے نیند کے وقت. ابھی موت نہیں آئی، واللتی لم تمت فی منامہا، موت تو نہیں آئی، نیند تھی، اس وقت بھی وفات ہوتی ہے. یہ دو طرح کی وفات ہوتی ہے. موت ایک الگ بات چیز ہے. پہلے پوری آیت سن لی پھر سمجھ میں آئے گا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو پھر موت کے وقت جو وفات ہوتی ہے نیند کی حالت میں، اللہ روک لیتا ہے. اگر اس حالت میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو انہیں تو روک لیتا ہے. نیند کی حالت میں بعض لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے یا موت ہو جاتی ہے، تو نیند کی حالت میں بھی موت نہیں آئی تھی وفات، لیکن اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو اسے روک لیتا ہے. وفات کا مطلب لے لینا. تو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے تمام نفسوں کو ان کی موت کے وقت. نفسوں کو قبض کرتا ہے، روح کی قبض کی بات نہیں ہو رہی. اور نیند کی حالت میں بھی قبض کرتا ہے. اب اگر موت آ گئی ہے اس حالت میں تو قبض کیے رہتا ہے، روک لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو گیا اسے روک لیتا ہے اس وقت. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے کہ مدت پوری کریں اپنی. دوسرے نفسوں کو بھیج دیتا ہے واپس اس قبض کی حالت سے، اس وفات کی حالت سے. وفات کہتے ہیں لے لینے کو، قبض کرنے کو. وفات بہت زیادہ کمپریہنسو، زیادہ جامع لفظ ہے. وفات کا ایک حصہ موت ہوتا ہے. ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہو وہ موت ہوتی ہے. وفات وہ بھی ہوتی ہے جس سے واپسی ہوتی ہے، جیسے نیند کی حالت میں. تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے، وہ موت نہیں ہوتی، وفات ہوتی ہے. نفسوں کو قبض کیا گیا تھا. اور نیند کی حالت میں اگر موت کا وقت آ گیا تو روک لیتا ہے. تو وہ وفات کا وہ حصہ جس کے اندر واپسی نہ کی جائے وہ موت ہوتی ہے. موت، وفات میں موت شامل ہے. ایک خاص طرح کی وفات ہوتی ہے موت. موت ہوئی تو ہر موت وفات ہے، ہر وفات موت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، موت نہیں ہوئی، لے لیا گیا، قبض کر لیا گیا، موت نہیں ہوئی. موت آئے گی، ہر نفس کو موت آنی ہے. موت آئے گی تو اس لیے پھر واپس بھی کیا جائے گا. تو یہ وفات اور موت کا فرق ہے. یہ وفات اور موت کا فرق جہاں پر نہیں محسوس ہوتا وہاں پر ان کی موت کو لوگ ثابت کر دیتے قرآن شریف سے کہ ایک ہی موت آ گئی تو وہ موت ثابت کر دی جاتی ہے. یہ فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، اسے وفات کو موت ہی کہتے ہیں. اور کئی جگہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ان کو موت ہو چکی. وفات کی بات ہے. اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور وہ بھی وفات ہوتی ہے جو نیند کے وقت ہوتی ہے، جس سے واپسی ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب قبض کر لیا نفسوں کو، اور نفس کو ہم روح سمجھ رہے ہیں، تو اسے یوں بولتے ہیں روحوں کو قبض کر لیا. بعض جگہ ترجمے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روحوں کو قبض کرتا ہے. تو روح کو قبض کر لیا اللہ نے سوتے میں، تو مردہ ہونا چاہیے نا یہاں بستر پر. بستر پر مردہ ہونا چاہیے. پھر دل کیوں دھڑک رہا ہے، پھر نفس کیوں چل رہی ہے، پھر کروٹیں کیوں لے رہا ہے؟ صرف کانشیسنیس نہیں ہے، صرف شعوری دنیا کا احساس نہیں ہے، اس کے علاوہ سارا نظام چل رہا ہے، ساری مشینری چل رہی ہے. تو جب اللہ قبض کر لیتا ہے تو دیکھیے آیت ہے موجود سامنے آپ کے. روز رات وہ آیت نمبر واپس لا رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 60. روز رات کو سب کو وفات ہوتی ہے. اسے تو سمجھ لیتے کہ شاید تشبیہ ایک لٹریری یا ادبی زبان خالی استعمال کی ہے. نہیں، ادبی زبان نہیں، حقیقت بتائیے کہ تمام نفسوں کو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے. وفات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے جس سے واپس کر دیتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے جب روک لیتا ہے. جس میں روک لیتا ہے اس وفات کو موت کہتے ہیں.
جو واپس کر دیتا ہے وہ موت نہیں ہوتی, وفات پھر بھی ہوتی ہے. تو اب جب لے لیا, وہ جو وفات ہوئی تھی جس میں قبض کیا تھا, جس میں لے لیا تھا نفسوں کو, نفس جو بھی چیز ہے, ابھی نفس کو کیا چیز ہے رہنے دے, لیکن نفس ہے جسم سے متعلق, نفس کو لے لیا تھا, قبض کر لیا تھا. انفس سب کے جمع ہے, یہ سب کے نفسوں کو قبض کیا تھا. تو اس کے بعد سب کے نفسوں کو جب قبض کیا تھا تو اس کے بعد پھر واپسی کہاں سے ہوئی؟ اچھا قبض کیا تھا تو پھر جسم کے ساتھ میں جب اگر نفس روح ہی ہے, نفس اور روح اگر ایک چیز ہو تو انسان کے جسم میں ایک روح ہے, ایک جسم, یہ مانا گیا. یہ نفس کا ترجمہ روح کر لیتے ہیں یا مفہوم روح سمجھتے ہیں لوگ. تو اب روح کو قبض کر لیا, لے لیا, جسم سے نکال لیا, جسم نکال لیا تو پھر انسان وہ سوتا ہوا زندہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے روز مر رہا ہے, روز زندہ ہو رہا ہے, روز مر رہا ہے, روز زندہ ہو رہا ہے, لیکن مردہ ہونا چاہیے پھر. وہ ہر طریقے سے زندہ ہوتا ہے مکمل, اس کے ہضم کا, ڈائجیشن کا نظام چل رہا ہے, سانسوں کے ساتھ میں گردے اپنا کام کر رہے ہیں, سارا فنکشن چل رہا ہے, سوائے اس کے کہ شعور نہیں. دماغ کا ایک حصہ حاضر نہیں, دماغ بھی کام کر رہا ہے. دماغ کا ایک حصہ جسے کانشیسنیس کہتے ہیں, شعور, وہ حصہ حاضر نہیں بس. ابھی نفس قبض کیے گئے تو اس کا مطلب کچھ اور اس جسم کے ساتھ کوئی اور حقیقت ہے ساتھ میں موجود. یہ تیسری چیز ہے روح. جسم, انفس یعنی نفس کی جمع, اور روح, روحیں نہیں, روح ایک ہی روح, ایک ہی روح سب میں. اس کی مثال ایسی ہے, پہلے تو نفس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے ترجمہ جان اور ہندی میں پران, اور دونوں ترجمے میرے نہیں ہیں. بعض جگہ میں ترجمے کی کرتا ہوں اصلاح, لیکن یہ دونوں ترجمے میرے نہیں ہیں. یہ ویسے ہی, یہ ترجمے یہ ایسے ہی کیے گئے جو میں نے نقل کیے ہیں, کاپی پیسٹ کیے. پران یا جان, یہ صحیح ترجمہ ہے. یہ جان الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. پران اور آتما یہ دو الگ چیزیں ہیں. شریر, پران, آتما, جسم, جان اور روح, یہ پیڑ پودے ہیں, یہ بھی لیونگ تھنگ ہے نا, جاندار. ریپروڈکشن ہوتا ہے ان میں, نسل چلتی ہے, نر مادہ ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, لیونگ تھنگ ہے. روح نہیں ہوتی, جاندار ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا پڑتا کاٹتے وقت. روح سے حرمت آتی ہے جب روح آ گئی ہے, یعنی اب قابل احترام ہو گیا. آپ کو اللہ اکبر کیوں نہیں کہنا پڑتا, لیونگ تھنگ ہے وہ. بسم اللہ کہنا چاہیے, اگر نہیں کوئی کہے تو کوئی حرج نہیں, حرام نہیں ہوا وہ. اس کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ذبح کرنا ہے, کوئی تو کاٹ لیجئے, کھا لیجئے. یہ انسان کے جسم میں رحم مادر میں جب نطفہ داخل ہوتا ہے تو وہ لیونگ تھنگ ہوتا ہے. جان بات کو نہیں آ رہی, وہ لیونگ تھنگ ہوتا ہے. اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے خوردبین سے کہ وہ ایک جاندار ہے, وہ ایک بہت باریک جاندار کیڑا ہے جو داخل ہوا ہے. اور وہ پھر وہاں پر فرٹیلائزیشن کے بعد پھر وہ بڑھتا ہے, گرو کر رہا ہے. یہ گرو کرنا, یہ صفت بھی جاندار کی ہے, بڑھ رہا ہے. انسان نہیں ہے, وہ جاندار ہے. عورت کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی جاندار تھا, داخل ہوتے وقت بھی جاندار تھا, داخل ہونے کے بعد بھی جاندار ہے, لیونگ تھنگ ہے. اور پھر گرو کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو پھر وہی جاندار داخل ہو کے بڑا ہو گیا, تو پھر انسان تھا, انسان نہیں تھا. انسان کی بھی خاص اسٹیج پر ہوا, وہ کہلایا جب روح آ گئی. جب روح آ گئی تو وہ روح کا کنیکشن آ گیا, وہ کسی خاص اسٹیج پر آتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو جان اور روح کا ذرا سا فرق بتایا. جانیں تو بہت سی ہوگی, ہر ایک کی الگ, ہر ایک کا نفس الگ. کوئی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے, کسی کا نفس اس کو بدی پر اکساتا ہے, کسی کا نفس مطمئن نہ ہوتا ہے. یہ نفس کی الگ الگ کوالٹیز ہیں, اس کی صفات ہے. روح کا کنیکشن, اس کی مثال سمجھ لیجیے, سمجھ میں آ جائے گا. یہاں لائٹ ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہیں, بلب جل رہے ہیں.
اس لیے کہ پنکھے کا کنیکشن آف ہے، کرنٹ جو آ رہا تھا، اب اگر اسے کھول دیا جائے بٹن کو، تو ایسا نہیں کہ کوئی اور کرنٹ اس بلب میں آ رہا ہے، کوئی اور کرنٹ اس پنکھے میں جا رہا ہے، ایک ہی کرنٹ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد روشنی دے رہا ہے، وہاں آنے کے بعد اسے گھما رہا ہے، پروں اس بلب کو نہیں گھما رہا وہ، اور اس پنکھے کو چمکا نہیں رہا۔ اے سی لگاؤ تو ٹھنڈک دے گا، ہیٹر لگاؤ تو گرمی، کنویکٹر لگاؤ گرمی دے گا، وہی کرنٹ ہے۔ کرنٹ نہ ٹھنڈا تھا، کرنٹ گرم بھی نہیں تھا، کرنٹ چمکتا بھی نہیں تھا، کرنٹ ہلتا بھی نہیں تھا، گھومتا بھی نہیں تھا۔ یہ ان باڈیز کی صفات ہے، کرنٹ نے صرف ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ وہی کرنٹ جب ادھر آیا تو یہ اس باڈی کی پراپرٹی تھی کہ یہ چمکے گا، یہ باڈی یہ اس باڈی کی، یہ اس کی صفت تھی، اس کے اندر کی، یہ پنکھے کے اندر کی صفت تھی کہ جب کرنٹ اسے ایکٹیویٹ کر دے گا تو یہ گھومے گا، میکینیکل ایکشن ہو جائے گا۔ وہ صفت، وہ پراپرٹی جو ہے وہ اے سی کی تھی کہ جب کرنٹ اسے ایکٹیویٹ کرے گا تو کولنگ اور کنویکٹر سے گرمی ملے گی، ہیٹر سے۔ کرنٹ گرم بھی نہیں تھا، ٹھنڈا بھی نہیں تھا، ہلتا بھی نہیں تھا، گھومتا بھی نہیں تھا، چمکتا بھی نہیں تھا، کرنٹ ایک ہی تھا، وہی کرنٹ گیا، یہ کوئی ڈفرینٹ کرنٹ نہیں جا رہا سب میں۔ اگر آپ پنکھا کھول دیں تو پھر اس پوری بلڈنگ کی لائٹ چلی جائے، باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے آ رہی ہے لائٹ، نہیں آ رہی، دوسروں کی اگر آ رہی ہے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کا مین فیوز اڑ گیا، کرنٹ تو آ رہا تھا۔ پورے محلے کی چلی جاتی ہے، ہمارا ٹرانسفارمر پھک گیا، باقی شہر میں آ رہی ہے۔ پورے شہر کی چلی جاتی ہے، وہ فیڈر جو آ رہا تھا اوپر سے وہ گیا اور شہروں میں آ رہی ہے، وہ ایک ہی کرنٹ ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے چھوٹے حصوں میں۔ ایسی روح ہے، روح کا کنیکشن آتا ہے الگ الگ نفسوں کے پاس، وہ نفس کی پراپرٹی ہوتی ہے اچھا کرنا یا برا کرنا، روح کی نہیں ہوتی۔ روح نہ اچھا کرتی نہ برا کرتی، جب نہ اچھا کرتی نہ برا کرتی تو اس کو نہ جنت ملے گی نہ جہنم ملے گی، نہ اچھا بدلہ ملے گا نہ برا بدلہ ملے گا، نہ سزا ملے گی نہ جزا ملے گی۔ وہ ایکٹیویشن ہے اس کا، اس نے اب ایکٹیویٹ کر دیا۔ اس ایکٹیویشن کے بعد جس نفس کی جو پراپرٹی تھی وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہے، اچھا کرنا یا برا کرنا۔ بس باقی اس میں اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہے، انسان کے نفس کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کے ساتھ جان ہے، یا خالی جسم کا ہے۔ تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ ساری نفس کی ہے، الگ الگ، اچھی بری، اچھا برا کام کرتا ہے نفس کرتا ہے، روح نہیں، روح کا تو روح سے ایکٹیویشن ہوا ہے، ایک ہی کنیکشن ہے۔ اگر ایک انسان کا وڈرا کر لیا گیا وہ مر گیا، ایک بستی کا کنیکشن لے لیا گیا وہ بستی پہ عذاب، بستی ختم ہو گئی، ساری دنیا کا لے لیا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے موٹا موٹا سا روح اور نفس اور جسم کا ریلیشن شپ اور انسان کے ساتھ میں۔ بلکہ یہاں کے قدیم ہندو جانتے تھے اس بات کو، مسلمان بہت بڑے بڑے علم والے نہیں جانتے، اور ہندو آیتوں کی روشنی میں کیوں نہیں سمجھتے بہت واضح طور پر کہ یہ موت اور وفات کا لفظ الگ الگ بار بار آ رہا ہے، اور اس سے یہ بات سمجھے کہ اگر نفس کو لے لیا تو پھر زندہ کیسے، کچھ اور ہے اس کے اندر۔ نفسوں کو قبض کر لیا جاتا ہے، روح کا کنیکشن، روح باقی رہتی ہے، جب روح لے لی جائے گی تو پھر اس کے بعد موت ہو جائے گی۔ جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ اس نفس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، روح تو ہے موجود، وہ اسپریچول ایکسپیرینسز جیسے ہم کہتے ہیں، وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کے، کہ اس حالت کے اندر وہ نفس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، کسی مختلف جگہ پہ جب قبض کر لیا گیا، لے لیا گیا، یا نہیں، تو وہ اس کے مختلف تجربات ہیں جو وہ خواب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے روح کو کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جانا، میں واپس آیا اس آیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے۔ یہاں پر امر اور روح دونوں لفظ آ گئے ہیں اس آیت میں۔ پہلی آیت میں تھا اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ پہنچا۔ اللہ کا امر آتا ہے ایسے ہے کہ وہ ملائکہ کے ذریعے نازل ہوتا ہے، لیکن روح کا بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا جو امر آتا ہے اس میں روح کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ پورے قرآن کریم میں لفظ روح کی کہیں جمع ارواح نہیں آئی، لیکن نہیں ہے بہت سی، یعنی پوری عالم کی روح کوئی ایک ہے اور وہ اللہ کا امر سے ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں 17ویں سورت آیت نمبر 85، یسألونک عن الروح، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کے امر سے ہے۔ تفصیل بتا دیتے جب سوال کرتے ہیں تو اتنی بات کہی امر سے تعلق ہے اس کا، میرے رب کے امر سے ہے، یعنی تمہارے محسوسات میں نہیں آئے گی جسے تم محسوس کر سکو، یہ عالم امر کی چیز ہے، بس عالم خلق کی نہیں ہے۔ تو قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کے کا ایک امر سے ہے، میرے رب کا ایک امر ہے، امر۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے، ایک ترجمہ اور ہوتا ہے انہی الفاظ کا، تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے، ایک ہی ترجمہ اس کا، انہی الفاظ کا ایک اور ترجمہ ہے، اور دونوں مطلب ہے اس کے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ایک دوسرا مطلب ہے، انہی عربی کے قاعدے کے لحاظ سے ایک دوسرا مطلب بھی ہے ان الفاظ کا، اور بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ تمہیں اس کا کہہ دو تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے، ایک یہ معنی ہے، ایک دوسرے معنی ہے کہہ دو اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے، اور یہ دونوں ہی معنی اس میں شامل ہیں آیت کے اندر۔ تم سے روح کا سوال کرتے ہیں، کہہ دو میرے رب کے امر سے ہے۔ ابھی وہ محسوسات کی شکل میں نہیں آئے گا، یہ عالم خلق والی چیز نہیں ہے جہاں انسان اسے محسوس کر سکے اپنے حواس کے ساتھ۔ محسوس کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ دیکھے کوئی، ہوا کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں، لیکن دوسرے اور حواس سے محسوس کرتے ہیں، اسے روح کو نہیں کریں گے محسوس، یہ عالم امر کی چیز ہے۔ کہا کہ یہ جو ہے یہ میرے رب کے امر سے ہے، لیکن اس کا علم کم لوگوں کو دیا گیا، اور یہ اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے، بس اتنی بات کہہ کے ختم کر دیا گیا اسے۔ تعلق ہے روح کا اس سے، وحی سے بہت زبردست تعلق ہے، اس لیے فوراً اگلی آیت کے اندر ذکر ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرف جو وحی کیا اسے لے جائیں، اسے ہٹا لیں، اسے واپس اٹھا لیں، وحی کی بھی ہے ہمارے، اللہ نے فرمایا ہماری پاور میں ہم چاہتے تو اس کو جس کو کسی کو اپنے بندوں میں سے جسے وحی کی مجھے وڈرا بھی کر سکتے ہیں، جو کی واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا تعلق وحی سے ہے کچھ، یعنی روح جو ہے وحی بہت یعنی وحی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کہیں روح شریک ہوتی ہے، آتے فرشتے ہیں، لیکن روح کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے وحی کے اندر۔ قرآن شریف میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کلمۃ القاہا، اللہ کا ایک کلمہ جسے ہم نے القا کیا مریم کی طرف، الی مریم وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح اللہ کی طرف سے، وروح منہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے آگے ہمارے یہاں چل رہا ہے عیسیٰ روح اللہ، یہ روح منہ، ہو کون ہے اس میں؟ من ہو، بہت سے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں عربی میں، من ہو، من منے سے، ہو وہ اس کی طرف سے یا اس سے ایک روح، تو ہو کون ہے یہاں پر؟ اللہ، یعنی ہم اگر ہو کی جگہ اللہ پڑھیں تو روح من اللہ، جیسے رسول من اللہ، تو یہ بھی اعتراض عیسائیوں کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ، روح اللہ نہیں، روح من ہوا، اچھا ٹھیک ہے من ہو، اس سے ایک روح کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کے اندر سے کچھ نکلا ہے، اس کی ذات کا جز، رسول اللہ قرآن میں آیا نہیں ہے، رسول من اللہ بھی آیا، رسول اللہ کا مطلب ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا۔
رسول اللہ کا مطلب رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. ایسے ہی روح اللہ کا مطلب بھی ہے روح من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی بھی روح. اللہ کی طرف سے آئی بھی ایک روح تھی حضرت عیسیٰ. تب انسان ہوئے، تب وہ عیسیٰ ہوئے، تب وہ اللہ کے نبی ہوئے. یہ خالی ان کی خصوصیت نہیں تھی، ہر انسان کے پاس کے اندر اللہ کی طرف سے روح کا کنیکشن آ رہا ہے. یہ حضرت مریم کے جسم کی خصوصیت تھی کہ بغیر باپ کے ایک ہی جسم کے اندر فرٹیلائزیشن ہوا، اور دوسرے انسانوں کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتا ہے نر اور مادہ سے، عورت و مرد سے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن ایکسیپشنز ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ کے قانون میں بھی. ہر ایک کا دل لیفٹ ہینڈ پہ اور ہوتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا سیدھے ہاتھ کو بھی ہوتا ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ کا سیدھے ہاتھ کو بھی ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ پہ بھی. ایسے ہی بہت سی چیزیں وہ جو سب کے ساتھ ایک قانون ہے، کسی کا اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ایک خاص عورت ایسی، ایک خاص لڑکی ایسی کہ جس کے دماغ کا کچھ حصہ ایسا ایکٹیویٹ ہو گیا کہ کیلکولیشن بڑی تیز چل رہی ہے. کمپیوٹر بات کو کیلکولیٹ کر کے ریزلٹ دیتا ہے، اس نے لمبی لمبی گنتیاں، ملٹیپلیکیشن ڈویژن، اس نے فوراً کرتے جواب لکھ دیا. ابھی کمپیوٹر کا پروسیس بات کو آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سپر ہیومن ہے، اس کی باقی صلاحیتیں اور انسانوں جیسی. یہ حصہ دماغ کا جو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ اس کا زیادہ ایڈوانس اللہ نے کر دیا ایک کا دنیا میں. اس طرح کی چیزیں جو کسی ایک کی دوسرے سے مختلف ہوں، یہ بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر. حضرت مریم کا جسم ایسا تھا کہ اس میں سیلف فرٹیلائزیشن ہوا، یعنی جان تو خود سے آئی. وہ جان جو باپ سے آتی ہے، وہ روح نہیں ہوتی، وہ انسان نہیں ہوتا جو باپ سے ماں میں آتا ہے. یہاں خود سے آئی، مطلب اسی جسم کے اندر. پھر اللہ نے اپنی طرف سے روح بھیج دی. جب جان آگے ہی گرو کر رہی ہے، اللہ نے اپنی طرف سے روح بھیج دی تھی. حضرت مریم کے جسم کی بات تھی. حضرت اس معنی میں حضرت عیسیٰ کے بہت معجزے ہیں زندگی کے اندر. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں تھا بن باپ کے پیدا ہونا. یہ تو حضرت مریم کا جسم مختلف تھا. معجزہ کہ ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ کا خصوصی امر حضرت مریم میں تھا، وہ کہ وہ دوسروں سے جسمانی طور پہ مختلف تھی. اور اللہ ان کا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے آئی ہوئی روح ہے، سب میں آتی ہے. ہاں ان میں جو جان تھی وہ کسی مرد سے نہیں گئی تھی، ان کے اپنے اندر پیدا ہو گئی تھی اگلی جان. باقی سب میں ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے اگلی جان پیدا ہونے کے لیے عورت کے جیسے. پھر روح آ جاتی ہے تو کیا وہ القا الی مریم، ہم نے القا کر دیا مریم کی طرف اپنی روح میں اس کی طرف سے ایک روح آ گئی. تو یہ روح جو ہے، یہ اس کا کمپریہنشن یا اس کی سمجھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، سب کے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو دنیا کے بڑے حصے کے لیے کہہ دیا کہ تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے. اور اصل میں جنہیں یہ کہا کہ کم لوگوں کو دیا گیا ہے تو ان کو بھی کم ہی دیا گیا ہے، وہ بھی کم ہی ہے. تو اور باقی لوگوں کو پھر بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو پھر نفس کو روح کہتے تھے. تو وہ روح کوئی ایک حقیقت ہے جو اللہ کا امر ہے، جس کا کنیکشن آتا ہے، جس سے لائف آتی ہے. وہی روح وہی روح استعمال ہوتی ہے، وہی فرشتے آتے ہیں اور روح ساتھ میں ان کے ہے. مطلب روح ساتھ میں ہے کا مطلب کوئی آ نہیں رہی، کوئی وہ ایسا نہیں کہ جیسے اور جاندار چل رہے ہیں، لیکن کچھ اس میں روح کا کنیکشن ہے، روح کا تعلق ہے اس وہی سے. اتنے یہاں پہ کہا کہ وہ یہاں پہ وہی کے ساتھ میں یہ بات آئی. دیکھیے روح اور امر دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. سورہ شورى ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اس لیے کہ روح کا ترجمہ بہت سی جگہوں پہ وہی کیا جاتا ہے، ترجمہ وہی نہیں ہے. ہاں وہی ظاہر ہوتی ہے روح کے ذریعے. تو بعض لوگ اس جگہ کہتے ہیں یہاں پہ روح کا ترجمہ جو ہے وہ وہی ہے، وہی نہیں ترجمہ ہے. روح اپنی ایک حقیقت ہے. اس روح کا کچھ حصہ ہوتا ہے وہی کے اندر، کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ایسے ہی ہم نے وحی کی تمہاری طرف، روحاً روح کی وحی کی.
वही की कहीं नहीं, रूह का तर्जुमा वही नहीं होता। कज़ालिका वहयना इलैका रूहम मिन अम्र, अपने अम्र से रूह की वही की। तो रूह का कुछ ताल्लुक है, कनेक्शन है वही के साथ में, लेकिन रूह का तर्जुमा वही नहीं है, रूह वही को नहीं कहते। मैं फिर वापस उसी पहली आयत के ऊपर आ रहा हूँ, वो आयत नंबर 2 के ऊपर, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। अल्लाह ताला मलाइका को नाज़िल फरमाता है रूह के साथ, मिन अम्रिही, अपने अम्र से, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, कि वो वार्निंग दे जाकर अनज़िरू ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई और दूसरा इलाह नहीं है, फत्तकून, मुझसे ही तक़वा इख्तियार करना या मेरे कानून की खिलाफ वर्जी के अंजाम से बचना। तर्जुमा यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने नहीं किया है, मैंने कॉपी किया है, मुझसे डरते रहो। मैं बार बार बता चुका हूँ, तक़वा का तर्जुमा डरना नहीं होता, जगह जगह लिखा होता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तक़वा के मादे ही में डरना नहीं है, काफ वाव कू बने बचना। ए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ आग से। अल्लाह के कानून के नतीजे में जो चीजें, जो भयानक चीजें आएंगी उससे बचो, डरो नहीं, बचो, उससे बचो। बामुहावरा तो हम कह सकते हैं कि डरना कह दें किसी जगह, लेकिन डरना इसका तर्जुमा नहीं होता, ज्यादातर डरना लिखा होता है। फत्तकून, तो मुझसे डरते रहो नहीं, यहां तर्जुमा लिखा है मुझसे डरते रहो। फत्तकून, मुझसे तक़वा इख्तियार करो, कि मुझसे बचो का मतलब मेरे कानून की खिलाफ वर्जी के अंजाम से बचो, यह है तक़वा। फत्तकून, मैंने बहुत बारीकी से बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाए रूह के बारे में तो ये तो नहीं होगा, लेकिन रूह के बारे में आप लोग पहले से कुछ दूसरे लोगों से ज्यादा जानते हैं, और जो नहीं जानते थे कुछ को कुछ बातें आज मालूम हुई। देखिए कुरान शरीफ में और बात जगहों के मैं इशारे दूं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, लैलतुल कद्र में, शब कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइका को अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है, मलाइका नाजिल होते हैं, वर्रूह, और रूह, यहां भी अमर आ रहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इस रात में मलाइका ना और रूह का नुज़ूल होता है। अब इसके तशरीह में आमतौर से ये समझा जाता है कि मलाइका और जिब्रील, तो जिब्रील तो खुद मलाइका में शामिल है, मलाइका और जिब्रील कुछ नहीं, वो खुद शामिल है इसके अंदर। तो इसका समझ ये लिया जाता है, रूह को नहीं समझा ना, वो तो नफ्स का तर्जुमा रूह हो गया, हर एक के अंदर एक रूह है, पूरे कुरान में वाहिद इस्तेमाल हुआ है, और इस मानों में हुआ ही नहीं कहीं। उस दिन मलाइका नाजिल होती है और रूह का नुज़ूल होता है। तो रूहें जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर, इस्माने के अंदर, जिसे इस्माने के अंदर कुरान में कहीं आया नहीं लफ्ज़, मलाइका नाजिल होते हैं और रूह उस रात में। तो ये सारा काम आलम अम्र के अंदर रूह की कहीं ना कहीं शिरकत है, चाहे मलाइका जाके कर रहे हो। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, उस दिन क़यामत के दिन यौम यक़ूमुर रूह, रूह खड़ी होगी, कायम होगी, वल मलाइका, और मलाइका होंगे। वहां भी ये समझा था कि हज़रत जिब्रील को कहा जा रहा है, मलाइका में तो जिब्रील आ गए, लेकिन जब रूह के बारे में समझा ही नहीं तो फिर कुछ क्या तसव्वुर करें। यहां पर रूह का तर्जुमा वही भी नहीं कर सकते कि उस दिन मलाइका खड़े होंगे, वही खड़ी होगी, तो फिर किसी को लाना है तो फिर हज़रत जिब्रील हो गए। उस दिन मलाइका होंगे और रूह जो कायम होंगे या जो खड़े होंगे, सफ बस्ता, सफ कतार में। शब कद्र में, लैलतुल कद्र में मलाइका का नुज़ूल होता है और रूह का उसके अमर से। तो ये अल्लाह का एक अमर है। एक हमारे ताल्लुक से इतना समझ लिए कि हमारे पास जो कनेक्शन आता है जब इंसान होता है, जिससे तक मुक़द्दस होता है, जिससे काबिल एहतराम हो जाता है, तो वो रूह के कनेक्शन के बाद से होता है। जान तो थी पहले से, वो नफ्स है, और कायनात के निज़ाम के अंदर बहुत अहम अल्लाह के अम्र से मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, उन सबके अंदर रूह की शमूलियत है किसी से किसी शक्ल में। भाई जो
آتی ہے وہاں روح کی شمولیت ہے. حساب جو کچھ ہوگا اس کے اندر روح شامل ہوگی, ملائکہ کے ساتھ وہاں موجود ہوگی. یہ جو اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں شب قدر میں سارے سال کے لیے جو بجٹ آتا ہے, اس وہاں پر روح کی شمولیت ہوتی ہے. فرشتے تو مختلف ان چیزوں کو حرکت دیتے ہیں جو کائنات کے اندر مختلف فورسز اور طاقتیں ہیں, جس ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو فرشتہ مامور ہے, مقرر ہے, وہ اس ڈپارٹمنٹ کی چیزوں کو کام میں لیتا ہے یا لاتا ہے. تو پھر اصل میں تو جو ان کے اوپر اور جو گائیڈنگ فورس ہے اللہ کے امر کی, وہ روح. تو یہ روح بہت ایک عظیم کوئی ہستی ہے یا اینٹیٹی ہے یا حیثیت ہے, اللہ کے بعد اللہ کے امر سے ہے, اور بہت اہم کام امور اللہ کے جو ہیں وہ انجام پاتے ہیں جس میں روح شامل ہوتی ہے. ایک ہی ہے. یہ ایک آیت کی تشریح آج میں سارا وقت نکلا, آج ضروری تھا اس کے بارے میں پھر بتانا. آ چکا ہے 2-3 مرتبہ روح کے سلسلے میں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 3 سے ہم پھر شروع کریں گے. یہ بھی بہت اہم چل رہی ہیں آگے آیات, اور عام طور سے فطرت کے یا کائنات کے یونیورس کے جو مظاہر قرآن گناتا ہے, پانی برسانا اور مختلف تبدیلیوں کا یہاں پر دکھانا, اس میں بڑی حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں جسے لوگ بہت تیزی کے ساتھ میں رشتے سے گزر جاتے ہیں. بڑی بڑی حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بڑے سادہ سے الفاظ میں لے کر نکل جاتے ہیں. وہاں قرآن کے ونڈرز ہیں, جہاں پر یہ کہا ہے کہ تم ان کے اوپر چڑھتے ہو, ان جانوروں پہ سواری کرتے ہو, ان سب چیزوں ان سب جگہوں پہ قرآن کے ونڈرز ہیں. اور اس میں بہت دور تک کہا ہے اس صورت کے اندر مختلف مناظر کو, جس میں آسمان کے اور زمین کے اور سمندر کے اور فضاؤں کے اور مختلف حیوانات کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ حصے جو ہیں وہ آگے آئیں گے. آیت نمبر 3 سے سورہ نحل کی کا مطالعہ ہم زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ آئندہ چلے گا. الحمدللہ.